اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها صدق الله مولانا العظيم وروى الإمام مسلم رحمه الله تعالى وقال حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد الغبري واللفظ لسعيد قالوا حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين. معزز مشائخ و علماء کرام، خواتین و حضرات، جمیع علماء، خطباء، فضلاء اور دعات و مبلغین، آج بحمد اللہ تعالی ہم صحیح مسلم کتاب الایمان اور اس کا باب نمبر 56-57 یہ ہے باب تجاوز اللہ عن حدیث النفس والخواطر بالقلب. یہ ہے باب کتاب الایمان کا. سعید بن منصور اور قتیبہ بن سعید اور محمد بن عبید الغبری، ان تینوں سے امام مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی امام مسلم کو براہ راست ان تینوں روات نے یہ حدیث روایت کی. انہوں نے ابو عوانہ سے اور انہوں نے حضرت قتادہ، ان سے حضرت قتادہ بن دعامہ السدوسی جن کا کثرت تک ذکر ہوتا رہا، انہوں نے زرارہ بن اوفا سے روایت کیا. انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زرارہ بن اوفا جو راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ اس حدیث کے راوی جنہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا وہ بصرہ کے قاضی تھے اور بڑے ثقہ راوی ہونے کے ساتھ ساتھ عابد و زاہد تھے، اور حالت سجدہ میں ان کی وفات ہوئی. اور امام ترمذی نے تحقیق سے بیان کیا کہ ان کی عمر اس وقت 93 برس تھی. حدیث میں جو لفظ آئے ہیں ما حدثت بہ انفسہا، ائمہ حدیث نے انفسہا کو 2 طرح پڑھا ہے، سین کی نصب کے ساتھ بھی اور سین کی رفع کے ساتھ بھی پڑھا ہے. اکثر نے نصب کے ساتھ پڑھا ہے زبر کے ساتھ، بعض نے اس کو رفع یعنی پیش کے ساتھ بھی پڑھا ہے. امام طحاوی اس کو پیش کے ساتھ پڑھتے ہیں
مگر اکثر ائمہ حدیث اس کو نسب کے ساتھ انفسہا پڑھتے ہیں، اور اہل لغت نے بھی اسی کو اختیار کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے، اس حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص شفقت اور اپنی امت کے لیے خاص رحمت کا ایک مظاہرہ ہے، چونکہ وہ خود رؤوف و رحیم ہے، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے رحمت للعالمین بنایا ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اب وہ جو رحمت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رحمت للعالمین بنایا، وہ کثرت رحمت اس کی پھر حضور علیہ السلام کی امت کے لیے ہے۔ اب اس رحمت کے اور نعمت کے فیضان کثیر میں سے ایک چیز یہاں بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اللہ تجاوز لامتی، میری امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر نفس میں دلوں میں کوئی خیال آئے گناہ کا، برائی کا کوئی خیال آ جائے، کوئی ارادہ پیدا ہو، کوئی دھیان اور ایسا تصور آ جائے برائی کا، لیکن انسان برائی اور گناہ کا مرتکب نہ ہو، تو حالانکہ وہ فعل القلب ہے، اور فعل القلب اس کے بھی نتائج ہوتے ہیں، اور اچھے اور برے اجر و سزا ہوتی ہے۔ افعال القلب کے بھی نتائج ہوتے ہیں اور افعال الجوارح کے بھی نتائج ہوتے ہیں۔ مثلا نیت، یہ فعل قلب ہے، مگر نیت پر اجر متحقق ہوا۔ کوئی یہ کہے کہ دل کا جو خیال اور دل کے ارادے پر کوئی جزا نہیں ہوتی، اور ثواب و عقاب اور اجر و جزا کا تعلق صرف اعمال ظاہری سے، اعمال الجوارح سے ہے، تو یہ بات درست نہ ہوگی، اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات، اس حدیث میں جب فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور پھر جس کی نیت خالص ہوگی، للہیت پر مبنی ہوگی، اس کا عمل مقبول اور ماجور ہوگا، اور ریا پر گرفت فرمائی، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، ریا پر گرفت فرمائی۔ تو ریا ایک عمل القلب ہے، فعل القلب ہے، تو اس کے اوپر سزا ہے، عذاب ہے، جہنم ہے، اور اعمال کا ضائع ہو جانا ہے، نماز جیسے عمل کا بھی ضائع ہو جانا ہے۔ تو ایک طرف آپ نے دیکھا کہ نیت خیر ہے، اللہ کی رضا کے لیے خالصتاً لوجہ اللہ، اس کے دل میں ایک اچھا ارادہ آیا اور اس نے عمل کیا، تو اس کے اچھے ارادے سے اس کی جزا ہے، اور برا ارادہ اور بری نیت اور برا خیال آیا ریا کے لیے، تو اس پر اس نے عمل کو بھی باطل کر دیا۔ تو جو اعمال القلب ہیں ان کے اثرات ہیں اور ان کی جزا و سزا ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے واللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کے تصدق سے اور آقا علیہ السلام کے توسل سے اللہ نے جو کرم فرمایا، بخشش فرمائی، وہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے دلوں میں اگر کوئی برا خیال آئے، اور جب تک وہ اس کو اپنی زبان پر نہ لائے یا عمل میں نہ لائے، محض دل میں خیال تک رہے، تو اس کا گناہ اللہ نے میری امت کے لیے اٹھا دیا ہے، رفع فرما دیا ہے۔ ما لم یتکلموا او یعملوا بہ، اگر وہ خیال کلام میں بدل گیا تو جو زبان سے کہا وہ فعل الجوارح، افعال الجوارح میں آ گیا، یعنی عمل الجوارح میں آ گیا، زبان کا عمل ہو گیا۔ اگر اس نے عمل کر دیا تو اعمال الجوارح میں آ گیا، جب تک وہ کلام یا ظاہری عمل میں نہ بدلے،
اگر فقط دل کے خیال تک رہا تو وہ اس کا جو سزا ہونی تھی، جو گناہ ہونا تھا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے اس گناہ کو مرتفع کر دیا، اٹھا دیا۔ اور یہ لفظ لِأُمَّتِي اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس سے قبل امتوں میں دل کے باطل خیالات اور برے ارادوں اور برے خیالات پر بھی گناہ ہوتا تھا۔ پہلی امتوں کو کہ لوگوں کو اگر دلوں میں برا خیال آتا تو اس پر بھی ان کو گناہ ہوتا، جیسے برے عمل کے ارتکاب پر گناہ ہوتا تو برے خیال کے آنے پر بھی گناہ ہوتا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص میں سے ہے کہ فرمایا میری امت کے لیے اللہ نے تجاوز فرما دیا۔